बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको एक इबरतनाक वाकया सुनाएंगे जो आपकी जिंदगी बदल देगा। इस सबक आमूज और इबरतनाक वाकये ने लाखों करोड़ों भटके हुए नौजवानों को राह रास्त पर लगा दिया। दोस्तों, एक नेक औरत पर अल्लाह ताला का सख्त अजाब नाजिल हुआ। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग भी इबरत हासिल कर सके। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। आपके जमाने में एक इबादत गुजार शख्स था जो दुनिया के मामलात से बेखबर था। दुनियावी मामलात से, दुनियावी काम काज से, दुनियावी शुगल मेलों से बेखबर था। हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ रहता था। हर वक्त अल्लाह की याद में, इबादत इलाही में मगन रहता था। इबादत गुजार को पता चला कि फलां इलाके के अंदर एक औरत रहती है जो दिन को रोजा रखती है, पूरी पूरी रात कयाम करती है और वो मुस्तजबुल दावात भी है। अल्लाह ताला उसकी हर एक दुआ कबूल फरमाता है। अब उसके दिल में उस नेक सीरत इबादत गुजार औरत से दुआ लेने का शौक पैदा हुआ, इसलिए कि उसकी हर एक दुआ कबूल होती थी। अब इबादत गुजार ने क्या किया, दिल का शौक पूरा करने के लिए कि मैंने हर हाल में उस इबादत गुजार औरत को मिलना ही मिलना है, उससे दुआ लेनी ही लेनी है। उसने क्या किया, खाने पीने का साजो सामान अपने हमरा लिया, घर से बाहर निकला, इबादत गुजार औरत की तरफ रवाना हुआ। चलता रहा, सहरा के दरमियान जा पहुंचा। खाने पीने का साजो सामान खत्म हो गया, खाने के लिए रोटी खत्म हो गई, पीने के लिए पानी नहीं था। अब खुश्क लब पानी मांग रहे थे, खुश्क हल्क पानी मांग रहा था, जबान पानी मांग रही थी। मरता क्या ना करता, कहीं पर बैठ गया, चलने की हिम्मत नहीं थी, वहीं पर बैठा रहा। अल्लाह मेरे लिए पानी का बंदोबस्त फरमा, अल्लाह मेरे लिए खाने का बंदोबस्त फरमा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं मर गया तो फिर मेरा ये जो शौक है इबादत गुजार औरत से मिलने का, तेरी महबूब बंदी से दुआ लेने का, ये शौक किस तरह पूरा होगा। ये शख्स वहीं पर बैठ गया, इधर देखता है, कभी उधर देखता है। दूर से उसे एक शख्स उसकी तरफ आते हुए नजर आया। एक शख्स उसकी तरफ आते हुए नजर आया, वो उसी रास्ते से आगे की तरफ को जाना चाहता था। दूर से एक शख्स नजर आया, उसे हौसला मिल गया कि कोई मुसाफिर आ रहा है, उसे पानी मांगूंगा, उसे खाना मांगूंगा, मेरी भूख भी खत्म हो जाएगी, मेरी प्यास भी खत्म हो जाएगी, फिर मैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाऊंगा। और ज्यादा करीब हुआ तो देखा कि उसके हाथ में एक डोर है, उसके साथ एक जानवर है। जब वो मुसाफिर और ज्यादा करीब हुआ तो उससे पता चला कि उसने खंजीर को पकड़ा हुआ है। उस आने वाले मुसाफिर ने, आने वाले शख्स ने खंजीर को पकड़ा हुआ है, उस निजिस जानवर को पकड़ा हुआ है। जब उसके करीब आया तो उस अल्लाह वाले ने कहा, ओ भाई, मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी दो, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी दो। अगर नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगा, अगर दे दोगे तो मैं अल्लाह से तुम्हारी लंबी उम्र के लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए रिस्क वसीयत के लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला तुझे मालो माल कर देगा, बस मुझे एक दो घूंट पानी के दे दे। उसने कहा, मुसाफिर भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास खाने के लिए रोटी भी है, पीने के लिए पानी भी है। आओ ना, मेरे साथ बैठो, हम साथ मिलकर खाते हैं, साथ मिलकर पीते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठ के खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे। तो उस आने वाले शख्स ने, जिसके पास खाना था, रोटी थी, तो उसने पूछ लिया, मुसाफिर भूखे प्यासे, बता तो सही तू कहाँ से आया है और कहाँ जाना चाहता है। उसने कहा, भाई फलां शहर का हूँ, फलां गांव का हूँ और फलां जगह जा रहा हूँ। क्यों? इसलिए मैंने सुना है कि वहाँ एक इबादत गुजार औरत रहती है, दिन को रोजा रखती है, पूरी पूरी रात कयाम करती है। मेरे दिल में उसे देखने का शौक पैदा हुआ, उससे दुआ लेने का शौक पैदा हुआ, बस मैं उससे दुआ लेना चाहता हूँ, इस वजह से सफर कर रहा हूँ, उसके पास जा रहा हूँ। जब उसने कहा, फलां इलाके की एक इबादत गुजार औरत रहती है, उससे दुआ लेने के लिए जा रहा हूँ, ये सुनते ही उस मुसाफिर शख्स की चीखें निकल गई। कि सुनते ही वो मुसाफिर शख्स, जिसके पास रोटी थी, जिसके पास पानी था और जिसने जिस जानवर को पकड़ा हुआ था, उसकी चीखें निकल गई, रोने लगा। उस अल्लाह वाले ने पूछा, भाई तू क्यों रो रहा है? मैंने तो इतना कहा है कि मैं इबादत गुजार औरत की तरफ जा रहा हूँ, तो तू क्यों रो रहा है? रोते रोते उसने कहा, भाई, जब अल्लाह ताला किसी पर कहर डालता है ना, तो फिर हीरो को जीरो कर देता है, फिर इंसान को हैवान बना देता है। जब अल्लाह किसी पर गजबनाक होता है ना, जब आसमान से कहर बारिश बरसती है, फिर अल्लाह ताला इंसान को दुनिया जहान के सामने इबरत का निशान बना देता है। बुजुर्ग ने कहा, भाई तेरे रोने की वजह क्या है?
اس نے کہا وجہ یہ ہے جس عورت کے پاس تو جا رہا ہے اس کی زیارت کے لیے، اس سے دعا لینے کے لیے، جس ولیہ کے پاس تو جا رہا ہے نا، وہ ولیہ میرے سامنے بیٹھی ہے، یہ وہی عورت ہے۔ خنزیر کی طرف اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ وہی عورت ہے جو جانور کی شکل اختیار کر گئی ہے، یہ وہی عورت ہے جو نجس جانور کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ فقیر دیکھ کر چونک گیا، فقیر کی چیخ نکل گئی، فقیر رو کر کہنے لگا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو بھی عبرت کا نشان بناتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ عبادت گزار کو بھی عبرت کا نشان بناتا ہے؟ اس مسافر نے کہا اے اللہ والے، جب آسمان سے اللہ تعالیٰ کے غیر کی بارش برستی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ وہ کر کے دکھاتا ہے کہ انسان کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، پھر اس کی حالت زار کو لوگ دیکھتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اب اس اللہ والے نے کہا پھر اس طرح کرتے ہیں، ہم وجہ جانتے ہیں کہ آخر اس عورت نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا، کون سا ایسا جرم کیا تھا جس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو حیوان میں بدل دیا، انسانی روپ کو جانوروں کے روپ میں بدل دیا۔ آخر اس نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس گناہ کی وجہ سے آسمان سے قہر کی بارش برسی، اس قہر نے اسے خنزیر بنا دیا۔ اللہ والے نے کہا بھائی کیوں نہ ہم چلتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام سے جا کے اس حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں، اس واقعے سے، اس کہانی سے آگاہ ہوتے ہیں کہ آخر اس عورت نے کون سا ایسا جرم کیا تھا، کون سا ایسا گناہ کیا تھا، ہمیں وہ گناہ بتایا جائے تاکہ ہم اس گناہ سے نفرت کریں۔ اگر ہم بھی اس گناہ میں مبتلا ہوئے تو جلد از جلد توبہ کریں گے۔ اب وہ دونوں مسافروں نے کیا کیا، اپنی اپنی منزل چھوڑی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے، اٹھتے بیٹھتے، گرتے سنبھلتے، آخر کار یہ وجہ جاننے کے لیے، اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا ہی پہنچے۔ یہ عبادت گزار شخص رو کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں کسی عورت سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کا چرچا سنا تھا، اس کا نام سنا تھا، اس کی شہرت سنی تھی، وہ مجھ سے کہیں زیادہ عبادت گزار تھی، متقی پرہیزگار تھی، وہ دن کو روزے رکھتی تھی، پوری پوری رات قیام کرتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی، وہ مستجب الدعوات بن چکی تھی، اس کی ہر ایک دعا قبول ہوتی تھی۔ لیکن جب میں اس کی زیارت کرنے کے لیے نکلا، راستے میں مجھے یہ مسافر ملا، اس کے ہاتھ میں نجس جانور کی ڈور ہے۔ جب میں نے عورت کے بارے میں پوچھا تو اس مسافر نے کہا یہ وہی عورت ہے جو جانور کی شکل، جو خنزیر کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ حضرت میں اس کی حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں، آپ اس سے پوچھیں کہ آخر اس نے کون سا ایسا گناہ کیا، کون سی ایسی غلطیاں کی، کون سے ایسے جرم کیے جن جرموں کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو چھین لیا، اسے جانور کا سرخ دے دیا، اور وہ جانور جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جسے نجس کہتے ہیں، پلید کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی اور میرے مالک، ہم اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا اسی جانور سے ہی پوچھ لو۔ اللہ نے خنزیر کو، جانور کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ کبھی جانور بھی بولتے ہیں، تو دوستو جب اللہ چاہتا ہے نا تو پھر ناممکن کو ممکن ہی بنا دیتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو پھر قدرت کے کرشمے دکھا ہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جانور کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بتا تو نے کون سے ایسے گناہ کیے، ہم تیرے گناہوں سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں، اور ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں، دنیا والے ان گناہوں سے سخت نفرت کرنا، سخت نفرت کرنا، تو یہ گناہ تمہارے چہرے کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیں گے، تمہارے چہرے کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل کر دیں گے۔ اس جانور کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ جانور نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ایک وقت تھا میں بہت بڑی ولیہ تھی، بڑی متقی پرہیزگار تھی، میں جس کے حق میں دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ میری وہ دعا قبول کر لیتا تھا۔ میں یوں سمجھ بیٹھی کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب پہنچ گئی ہوں، میں جو چاہتی ہوں بس ویسا ہو جاتا ہے، میں جو چاہتی ہوں، جو کہتی ہوں بس ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ مجھ سے بڑی عبادت گزار دنیا میں کوئی آئی بھی نہیں، مجھ سے بڑی عبادت گزار دنیا میں کوئی آئی بھی نہیں ہوگی، اور نہ ہی تو آئے گی، اور نہ ہی تو اس زمانے میں ہے۔ مجھ سے بڑی عبادت گزار دنیا میں کوئی نہیں، نہ آئے گی نہ رہے گی۔ میں اپنی عبادت پر تکبر کر بیٹھی، میں اپنی نیکیوں پر مان کر بیٹھی، تکبر کر بیٹھی۔ ایک دن میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا تھا، میں نے کہا بدبخت شوہر، تیری بیوی اتنی عبادت گزار ہے جتنا تو گناہ گار ہے، جتنا تو بڑا گناہ گار ہے اس سے کہیں زیادہ تیری بیوی عبادت گزار ہے، لہٰذا تیرے جیسے گناہ گار اور قابل نفرت شوہر کو
میں قبول نہیں کرتی، اور میں چاہوں گی کہ قیامت کے دن مجھے تیرے ساتھ نصیب نہ ہو۔ میں تیرے جیسے گناہگار شوہر کے ساتھ قیامت کے دن جنت میں بھی نہیں رہنا چاہتی۔ حالانکہ میرا جو شوہر تھا وہ مجھے حلال کی روزی کما کر کھلاتا تھا۔ میرا شوہر پورا پورا دن میری روزی روٹی کے لیے پورا دن خاک چھانتا تھا، مٹی کھولتا تھا، ریت کندھے پہ اٹھاتا تھا، وزنی بوریاں کندھے پہ اٹھاتا تھا۔ مجھے کچھ ملے نہ ملے مگر میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، پورا دن خاک چھانتا تھا۔ شام کو جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا تھا تو میں بدبخت عبادت گزار عورت بجائے شوہر کا استقبال کرنے کے میں کوئی ایسا جملہ بولتی تھی کہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ میں اسے دکھ دیتی تھی، درد دیتی تھی۔ آج تو میں دکھ کی حد کر دی۔ میں اسے کہنے لگی، او گناہ گار شوہر، ایک گناہ گار بدکار سیاکار ہے، مجھے اب تیری ضرورت نہیں، کیونکہ میں اللہ کے بالکل قریب جا چکی ہوں، میں اللہ کے بالکل قریب ہو چکی ہوں۔ جو دعا کرتی ہوں اللہ میری دعا قبول کرتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا، اگر اللہ نیکوکاروں کی دعا قبول کرتا ہے، کیا گناہ گار اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا گناہ گاروں کو اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ اگر پیدا کیا ہے تو پھر کیا اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا؟ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اگر واقعی اللہ تیری سنتا ہے تو تو میرے لیے دعا کر۔ میرے شوہر نے کہا کہ کون سی دعا کروں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تیری دعا تو ویسے ہی قبول نہیں ہونی، اچھا تو یہ کہے کہ یا اللہ میری بیوی کو عبرت کا نشان بنا دے، تو یہ کہے کہ یا اللہ میری بیوی کو تباہ و برباد کر دے، کیونکہ میں تو تجھ سے ویسے ہی تنگ ہوں۔ پہلے تو میری تباہی کی دعا مانگ، پھر میں تیری تباہی کی دعا مانگوں گی۔ آج میں نے تجھے ہر حال میں ختم کرنا ہے، آج میں نے تجھے ہر حال میں عبرت کا نشان بنانا ہے۔ پہلے تو دعا کر، تیری دعا تو ویسے ہی قبول نہیں ہونی، پھر تیرے حق میں دعا کروں گی، پھر تجھے اس صفحہ ہستی سے مٹا دوں گی۔ یہ سنتے ہی میرے شوہر کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی، میری شوہر کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ میرے شوہر نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ، اس عورت نے پوری زندگی تیری عبادت بھی کی ہے، جتنی تیری عبادت کی ہے اس سے کہیں زیادہ اس نے مجھے دکھ دیے، مجھے درد دیے۔ اللہ، اگر میں تیرے سامنے بدترین ہوں تو مجھے عبرت کا نشان بنا دے، اور اگر میری بیوی تیرے سامنے بدترین عورت ہے تو اسے عبرت کا نشان بنا دے۔ اے اللہ کے نبی، روتے ہوئے میرے شوہر کے منہ سے جیسے یہ جملہ نکلا، اگر میں تیرے سامنے گناہ گار ہوں تو پھر تو مجھے عبرت کا نشان بنا دے، اور اگر میری بیوی تیرے سامنے بدترین اور گناہ گار ہے تو اسے عبرت کا نشان بنا دے۔ اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھ سے میری شکل چھین لی، اللہ نے مجھ سے میرا روپ چھین لیا، اللہ نے مجھ سے میری خوبصورتی چھین لی، پوری زندگی کی عبادت اللہ نے میرے منہ پہ مار دی، مجھے خنزیر بنا دیا۔ دوستو، کون اچھا ہے کون برا ہے یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ آج کا انسان ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، ایک میرا اللہ ہی ہے جو برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ شوہر کو رلانے والی، شوہر کو دکھ دینے والی، درد دینے والی پوری زندگی عبادت کرتی رہے، شوہر کا دل دکھانے والی عورت پوری زندگی عبادت کرتی رہے، یہاں تک کہ مستجب الدعوات بن جائے، اس کی ہر ایک دعا قبول ہونے لگ جائے، پھر بھی یاد رکھنا وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ قیامت کے دن ایسی عورتیں جنت میں ہرگز نہیں جا سکیں گی۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے۔ آج ہماری جوانی کس رخ پر چل رہی ہے؟ آج ہماری جوانیاں کس سمت پر چل رہی ہیں؟ کس سائٹ پر چل رہی ہیں؟ جوانی میں تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنا بھی ہے، جوانی میں تو اس سوچ کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے، ہم نے اللہ رسول کو بھی منہ دکھانا ہے۔ وہ نادانوں، مرنے کے بعد قیامت کے دن گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل اللہ کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی، تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ آج ہر مسجد کے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے، یہ سنی کی مسجد ہے، یہ شیعہ کی مسجد ہے، یہ وہابیوں کی ہے، یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ وہابی کی مسجد ہے، یہاں شیعہ کوئی نہیں آ سکتا، یہاں سنی نہیں آ سکتا۔ اور جب ساری مسجدیں، تمام مسجدیں سنیوں، وہابیوں اور شیعوں کی ہے تو پھر رب کی مسجد کون سی ہے؟ پھر اللہ کی مسجد کون سی ہے؟ اللہ کی مسجد ہے پٹرول پمپ والی، جہاں دونوں فرقوں کے درمیان فرق نہیں مانا جاتا، جہاں کسی قسم کی لڑائی نہیں ہوتی، جہاں دونوں فرقوں کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا۔ رب کی مسجد ہے پٹرول پمپ والی مسجد، جہاں سنی بھی جا سکتا ہے، شیعہ بھی جا سکتا ہے، وہابی بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوستو، جب قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، اسلام ایک ہے، خدا ایک ہے، تو پھر تم ہوتے کون ہو دو مسلمانوں کے درمیان فرق کرنے والے؟ تم ہوتے کون ہو دو بھائیوں کے درمیان فرق کرنے والے؟ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے: نمبر ایک، اپنی نیکیوں پر مان کرنا، نمبر دو، گناہوں کو بھول جانا،
नंबर 3, खुद को दूसरों से अफजल समझना। मुझे बताओ, ये तीनों की तीनों चीजें हमारे अंदर नहीं पाई जाती? क्या हम अपनी नेकियों पर मान नहीं करते? हम अपनी नेकियों पर तकब्बुर नहीं करते, उतराते नहीं हैं? हम नमाज पढ़ते इसलिए तो बेनमाजियों से नफरत करते हैं, उससे कहते हैं तकब्बुर करना, अपनी नेकियों पर मानना। हम मस्जिद में आए हैं और जो लोग मस्जिद में नहीं आते, हम उन लोगों को नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। क्या ये नेकियों पर मान करना नहीं है? क्या ये नेकियों पर इतराना नहीं है? हम कुरान पढ़ते हैं, मगर जो कुरान नहीं पढ़ते, हम उन्हें नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। इसका मतलब होता है कि नेकियों पर मान करना, नेकियों पर तकब्बुर करना, और और यही नेकियां कयामत के दिन इबादत गुजार के मुंह पर मार कर रख दी जाएंगे। मेरा अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे बंदे, ये तो वो चीजें थी जो तेरे ऊपर फर्ज थे। ये बता, जो मैं चाहता था तूने वो भी किया या नहीं? अल्लाह तेरी कौन सी चाहत है? अल्लाह ताला फरमाता है, एक मेरी चाहत है कि तेरी चाहत है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए बंदे, ए इब्ने आदम, ए आदम के बच्चे, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं रब चाहता हूँ। ए आदम के बेटे, तू करता वो है जो तू खुद चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। ए मेरे बंदे, तू कर वो जो तू चाहता है, फिर होगा वही जो मैं चाहता हूँ। क्या हम गुनाहों को भूल नहीं पाएंगे? क्या हम दूसरों को खुद से कमतर नहीं समझते? क्या हम खुद को दूसरों से अफजल नहीं समझते? और ये जो तकब्बुर नेकियों को तो इस तरह खाता है कि जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। अल्लाह अकबर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।